کہ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ کوچنگ سینٹرز نے ہمارے تعلیمی نظام کو ڈسٹرب کیا. کچھ لوگ مافیاز بھی کہتے ہیں. اتنے زیادہ کوچنگ سینٹر ہو گئے ہیں کہ کالج تو نظر ہی نہیں آ رہا, بس کوچنگ سینٹر ہی کوچنگ سینٹر ہے. اصل میں لوگ جو ہے نا بس ہر ایک کو ایک مافیا جو ہے نا, یہ مجھے بڑا عجیب سا لفظ لگتا ہے. مافیا تو کوئی ہیروئن کا بزنس کر رہے ہوں, یعنی ہم تو کسی کے سر پر بندوق رکھ کے نہیں کہتے کہ میرے پاس سینٹر میں آ کے داخل کراؤ نا. ہم اناؤنس کر دیتے ہیں, ہم پبلسٹی کر دیتے ہیں, چاہے وہ پینافلیکس اور ان سب چیزوں کے ذریعے سے ہو یا سوشل میڈیا پر ہے, ٹھیک ہے نا. ہم بتا دیتے ہیں اپنا سسٹم یہ ایسا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم کچھ وعدے کرتے ہیں, اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم مافیا کیسے بن گئے؟ ہم جو فیس بتاتے ہیں کوئی اس میں ہڈن چارجز نہیں ہوتے. ہم ایک چیز بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ صرف 1000 روپے آپ کی ایڈمیشن فیس ہے, آپ کے اتنے سبجیکٹ کی اتنی فیس ہے, پورے سال میں آپ سے اتنی فیس چارج کریں گے. نوٹس کے پیسے فری ہیں یا نوٹس کے چارجز اتنے ہوں گے. ہم تو کوئی ہڈن چارجز نہیں منگواتے. ہم تو یہ نہیں کہتے آج عید ملن کے لیے یہ پیسے لے آؤ, فلانے کام کے لیے یہ پیسے لے آؤ. جو چیز طے ہے اس کے اندر ہم کنسیشنز دیتے ہیں, اس کے اندر ہم فری شپ دیتے ہیں, ہم اسکالرشپ اناؤنس کرتے ہیں. 90% سے زیادہ بچے کو ہم اتنا % آف دے دیں گے. تو ہم تو یہ سارے کام کر رہے ہیں. ہم مافیا کیسے ہو گئے؟ مافیا تو ہیروئن بیچنے والے کو کہیں نا, مافیا تو وہ کہے جس نے سسٹم کو تباہ کیا ہو, جس نے بند کروایا ہے نا, وہ ہے نا مافیا. میں تو سپورٹ کر رہا ہوں, میں تو آپ سے گارنٹی دے رہا ہوں اس بات کی. کو گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں, انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا سارے کوچنگ سینٹر ایک آرڈیننس نکال کے بند کروا دیں اور پھر دیکھ لیں کہ والدین آپ کے ساتھ کرتے کیا. ان کو پتہ ہے کہ کام کر رہے ہیں ہم لوگ. اس پہ بس تکلیف اس بات پہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہم کوئی زبردستی نہیں کر رہے, ہم نے ٹرانسپورٹ مافیا کی طرح KTC کو اور سرکولر ریل کو بند نہیں کروایا, یہ گورنمنٹ کے اسپتالوں کو بند نہیں کروایا, بلکہ آپ نے اداروں نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے اداروں کو خود تباہ کیا ہے. اس گیپ کو ہم نے فل کیا ہے. بس جب وہ کالجز بند ہوئے تو وہاں رش لگا تو آپ کو مزید برانچز کھولنی پڑی. ٹھیک ہے, تو ہم سروس پرووائڈر ہیں, ہم انتہائی ایمانداری کے, صرف میں آدم جی کوچنگ سینٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں, جتنے بھی میری برادری, صحیح ہے کچھ 19-20 فرق بھی ہو سکتا ہے, لیکن سب لوگ انتہائی ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بالکل واضح طور پر بتاؤں جی, اور وہ بات یہ ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کی مینٹیلٹی ہے. وہ جب بھی کوئی گیپ دیکھے گی اس کو فل کرے گی. آپ کراچی میں کوچنگ سینٹر کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے ہیلتھ سیکٹر کو کیوں نہیں دیکھا؟ ہیلتھ سیکٹر میں کیا پرائیویٹ ہاسپٹلز, پرائیویٹ کلینکس کی بھرمار نہیں ہے کراچی شہر میں؟ آپ نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ کراچی میں ٹرانسپورٹ کے نام پر جو ہے وہ بڑی بسیں, ویگنز, چنگچی سب چلتا ہے. سرکولر ریلوے آپ نے تباہ کر دیا, ٹھیک ہے نا, تو اس کو پرائیویٹ سیکٹر نے کور کیا. جب آپ نے KTC کو ختم کر دیا, سرکولر ریلوے کو بند کر دیا, تو جبھی تو یہ آئی ساری ویگن, ٹھیک ہے نا. مافیا تو وہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. کالج تباہ ہوئے تو کوچنگ سینٹر بڑھا نا. کالج ہم نے تو تباہ نہیں کیے نا, کالج تو آپ کی پالیسی سے تباہ ہوئے, گورنمنٹ کی پالیسی سے تباہ ہوئے, عدم دلچسپی سے تباہ ہوئے. ہاسپٹل کس نے تباہ کیے؟ کیا پرائیویٹ سیکٹر نے جا کے پہلے ہاسپٹلس تباہ کیا, اس کے بعد اپنا وہ کھولا؟ دیکھیں, الزام تو اس وقت آپ کا صحیح ہوتا کہ ہم کوئی سازش کرتے, کوئی اس طرح سے کوئی خدا نخواستہ انڈر گراؤنڈ کارروائی کرتے اور کالجز کو بند کرا دیتے. اور پھر ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ کالجز اس لیے تباہ ہوئے کہ وہ ٹیچرز وہاں نہیں پڑھاتے تھے اور آپ لوگوں نے انہیں ہائر کر لیا. تو بالکل غلط اور جھوٹا الزام ہے, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, اب آپ کراچی شہر میں کی بات اگر میں کروں, کراچی شہر میں کووڈ سے پہلے کی بات کروں تو کراچی میں میٹرک کے امتحانات 25 مارچ اور 28 مارچ کے درمیان ہوتے تھے اور رزلٹ اگست کے فرسٹ ویک میں. اس کے بعد 15 دن کے بعد ان کو مارک شیٹ ملے گی. 15 دن کی مارک شیٹ کے بعد پھر سینٹرلائز ایڈمیشن پالیسی اناؤنس ہوگی, اس کے تحت فارم ملیں گے, جمع ہوں گے, اسکروٹنی ہوگی, لسٹ لگے گی, اکتوبر کا اینڈ ہو جائے گا. کوچنگ سینٹر تو اپریل سے کلاسز شروع کر دے گا. 9 میٹرک کے امتحان جس دن ختم ہو اس کے اگلے دن اس کی کلاسز شروع ہو جائیں گی. یہ الزام لگانا کہ ٹیچر جو ہے وہ کوچنگ سے اپنے کالج میں نہیں پڑھاتا اور کوچنگ سینٹر میں پڑھاتا, یہ بالکل ایک غلط الزام ہے. یہ بالکل غلط. جس کو پڑھانا آتا ہے, میں آپ کو نام لوں, پروفیسر حسن اکبر کمال صاحب, مشہور شاعر, انگریزی کے مشہور پروفیسر, ان کی کالجز کی کلاسز میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی. 3 سیکشنز کے بچے جو ہے وہ ایک کلاس میں داخلہ لیتے تھے. اور بھی کتنے ہی نام ایسے ہیں جس کو پڑھانا آتا ہے وہ ہر جگہ پڑھائے گا. ایسا نہیں ہوا کہ وہ کالج کیوں ویران ہو گیا, سناٹا ہے, وہ تو بورڈ آفس کی برانچ بن کے رہ گئے. میں نے آپ کو بتایا نا, پہلی چیز جو ہے وہ تو
ایڈمیشن ہی بہت لیٹ ہو رہے ہیں فرسٹ ایئر میں، ٹھیک ہے نا، فرسٹ ایئر میں لیٹ ایڈمیشن ہو رہے ہیں، اکتوبر میں جا کے نومبر میں جا کے آپ کا پروسیس مکمل ہو رہا ہے، اور امتحانات ہو رہے ہیں اپریل میں، اس میں بھی آپ ونٹر ویکیشنز دے رہے ہیں بہت ساری اور چھٹیاں دے رہے ہیں، تو بچے کا کورس کیسے ختم ہوگا، بچہ امتحان تیاری کیسے کرے گا؟ پھر آپ کالج میں صرف پڑھا رہے ہیں نا، آپ نے کوئی ٹیسٹ سسٹم ڈیولپ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، آپ نے کوئی ان کو ہینڈ آؤٹ کے نام پر کوئی ان کو بہت ساری چیزوں کے سلوشنز یا ان کو آسان کر کے چیزیں نہیں دی نا، آپ رٹے رٹائے طریقے سے پڑھایا، ٹیچر نے وہ اٹھایا، چوک اٹھائی، اس سوال کو یوں کر لوں، کیا آپ خوش ہوں گے کہ ہم مطالبہ کریں کہ کالجز کھل جائیں، کالجز آباد ہو جائیں؟ آپ کو پرابلم نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ گرین لائن کھل جائے اور چلے تو اس پہ کون ناخوش ہوگا؟ گرین لائن چلنا شروع ہو گئی نا، تو اس کے یقیناً اس روٹ پر چلنے والی بسوں کا تو بزنس وہ ہوگا۔ اگر کالجز اپنی کارکردگی، یعنی وہ ہم چلے جائیں ارلی 80s میں چلے جائیں، تو کوچنگ سینٹر تو بہت کم تھے، ایگزسٹ تو کرتے تھے لیکن کم تعداد میں تھے نا۔ ذمہ دار شہری چاہے گا کہ کالجز بحال ہوں، اصل ہے وہ اصل ہے، وہ اسی کو رول پلے کرنا چاہیے۔ دیکھیے، کوچنگ سینٹر میں مجھے یہ بھی شکایت ہے کہ بنے بنائے نوٹس مل جاتے ہیں، گیس پیپرز مل جاتے ہیں، اور بس 20-25 سوالات کی تیاری کر لو اور پاس ہو جاؤ۔ سہیل بھائی، یہ میرے خیال سے تھوڑے سے آپ کی یہاں پہ نالج کی کمی ہو سکتی ہے نا، آپ اس فیلڈ میں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، دور لد گئے کہ اے یو خان کا گیس پیپر تھا، 8 سوال نکالا اور وہ آ جائے گا۔ اب جو اس وقت 9th کا نیا سلیبس آیا ہے، پیٹرن آیا ہے، اس میں ایک تو آپ نے اسکیم آف اسٹڈیز چینج کر دی ہے، کیمسٹری دونوں کلاسز میں، میتھمیٹکس دونوں کلاسز میں، کمپیوٹر بایولوجی دونوں کلاس میں، ٹھیک ہے نا، انگلش دونوں کلاسز کے اندر، یعنی دونوں کلاس کا مطلب ہے 9th اور 10th میں، دونوں میں۔ اس کے بعد پیپر پیٹرن یہ ہے کہ پہلا پورشن MCQs کا ہے جو کمپلسری ہے، ٹھیک ہے نا، 12 مارکس 10 مارکس کا وہ آپ کا سوال ہوگا۔ دوسرا پورشن ہوگا جو شارٹ آنسر کویشچن ہے، 3 مارکس کے آپ کو 10 سوال اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر سی سیکشن ہے، یہ اے سیکشن MCQs ہو گیا، بی سیکشن شارٹ آنسر کویشچن ہو گیا، اور سی سیکشن جو ہے وہ ہو گیا لانگ کویشچن۔ لانگ کویشچن بھی ایک جو سب سے بڑا سوال ہے وہ 8 مارکس کا ہے، کہیں پہ 6 مارکس کا ہے۔ تو اس میں آپ 9 چیپٹر ہیں، 10 سوال آ رہے ہیں شارٹ میں، 3 سوال اس کو کرنے ہیں لانگ میں، MCQs پوری بک میں سے پوچھ رہا ہے، کہاں سے گیس پیپر، کون سا گیس پیپر؟ یعنی کہ پڑھائی کرنی ہوتی ہے، پڑھنی پڑے گا، بالکل۔ اب تو لوگ، ہم بھی جیسے دیتے ہیں نا، تو ہم بچوں کو گیس پیپر نہیں دیتے، ہم پریپریشن پیپر دیتے ہیں کہ یہ چیز کرو گے تو تیاری ہوگی۔ اوکے، ٹیچر سلیبس میں کوئی چیز نہیں چھوڑ سکتا، بہت زیادہ ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ کہتا ہے کہ چلیں یہ لاسٹ ایئر آ گیا ہے تو لاسٹ ایئر کا پیپر 100% ریپیٹ نہیں ہو سکتا، یہ بھی بتا دوں میں رول کے لحاظ سے، 30% لاسٹ ایئر کی بھی چیزیں آ سکتی ہیں۔ یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ لاسٹ ایئر جو سوال پوچھ لیا ہے سن 2021 میں تو وہ 22 میں نہیں پوچھا جائے گا، بالکل پوچھا جا سکتا ہے، 30% تو پوچھا ہی جا سکتا ہے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ کوچنگ سینٹر اور کالجز میں ایک یہ بھی فرق ہے کہ کوچنگ سینٹر میں لوگ ٹیچرز کو دیکھ کر آتے ہیں، کسی مشہور ٹیچر کو فالو کرتے ہیں کہ وہ کس کوچنگ سینٹر میں، کالج میں ایسا نہیں ہوتا؟ جی دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ کالج میں تو ایک گورنمنٹ کا کالج ہے نا، اس میں تو ایک کمبینیشن بنا ہوا ہے جی، اور ہو سکتا ہے کہ 2 ٹیچر بہت زیادہ بچے کو سوٹ کر رہے ہیں، ان کو بہت سمجھ میں آ رہا ہے، اور 1-2 ٹیچر کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بالکل۔ کوچنگ سینٹر میں یہاں سے وہاں تک کوچنگ سینٹرز کھلے ہوئے ہیں، ٹیچرز کے نام سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو پتہ ہے کہ اس سینٹر کی پڑھائی بہت اچھی ہے، اور یا اس سینٹر میں مجھے یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے۔ دیکھیے، کوچنگ سینٹر جو ہے نا وہ بیسیکلی ٹیچر بیسڈ لرننگ ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں ٹیچر کا بہت بڑا رول ہے، ٹیچر بہت بڑا رول پلے کرتا ہے اور اس کے نام پر بچہ آتا ہے۔ آپ کے آدم جی یا پریکٹیکل سینٹر میں لوگ ٹیچرز کی تلاش میں آتے ہیں؟ دیکھیں، یعنی ہو سکتا ہے میرے دوست اس بات سے ایگری نہ ہوں، لیکن کراچی میں 2 کوچنگ سینٹر، پریکٹیکل سینٹر اور آدم جی کوچنگ سینٹر، یہ سسٹم بیس کوچنگ سینٹر ہے۔ یہاں ٹیچر نو ڈاؤٹ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن یہ ادارے ہیں، یہاں لوگ اداروں کے نام پر آتے ہیں کہ آدم جی میں پڑھ رہے ہیں، پریکٹیکل سینٹر میں پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹیچر بہترین ہی ہوں گے۔ اور جو بہت سارے ہیں سر جی اور ماسٹر جی اور UK کالجیٹ، یہ وہ آپ سے الگ ہے؟ یہ تھوڑے سے نا ٹیچر بیسڈ لرننگ ہے، اگر نام لینا تو مناسب نہیں ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیچر آج یہاں ہے، کل وہ دوسری جگہ چلا گیا تو
اس نے ادارہ قائم کر لیا. جی اس طرح سے ہوتا ہے. الحمدللہ ہم اس چیز سے بچے ہوئے ہیں. میٹرک اور سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ کے تحت تو ہم بات کر رہے ہیں, یہ او لیول اور اے لیول والے بھی کوچنگ سینٹر جاتے ہیں؟ بہت قریب ہیں آپ سے جی. سر سید یونیورسٹی کے پیچھے چکر لگا لیں, وہاں سائنس کا بہت بڑا سینٹر ہے. ایس کے ایچ میں چلے جائیں, خرم حسین کے پاس رات کو 11 بجے ایکسٹرا کلاس ختم ہوتی ہے اسلامیات کی, دیکھ لیں کتنی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. بیکن ہاؤس سٹی اسکول, سارے بڑے اسکول جہاں کے بڑی بڑی فیسز ہیں, سب بچے ٹیوشن پڑھتے ہیں. حالانکہ ان کی 90% کلاسز ہو رہی ہیں وہاں تو. جی بالکل ہو رہی ہیں. پھر وہ کیوں کوچنگ سے زیادہ کی پراپر گائیڈنس کے لیے, پراپر گائیڈنس, نوٹس, ٹیسٹ, موک ٹیسٹ, یعنی گائیڈنس, اتنی گائیڈنس کہ بچے کو اصل میں دیکھیں کمپٹیشن کے لیے تیار کر دیتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ سی ایس ایس دے رہا ہے نا اسٹوڈنٹ, کتنا میچیور ہوگا جو یعنی مینجمنٹ گروپ کو یا کسٹمز کو یا پولیس کو جوائن کرنے جا رہا ہے, اس کا پورا ایک مینٹل لیول ہوگا, اس کی اسٹڈیز بہت زیادہ ہو. کپس لاہور کا سب سے مشہور ہے, سب سے زیادہ سی ایس ایس اس کے پاس ہوتے ہیں, ٹیوشن پڑھتے ہیں وہ. پیرنٹس کے لیے تو بہت لوڈ ہے کہ پہلے وہاں چھوڑ کر آئے, لے کر آئے, پھر کوچنگ سینٹر چھوڑے, فیسیں بھی بہت زیادہ دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اے لیول, تو کیا دنیا بھر میں یہ نظام ہے؟ دنیا بھر کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے, لیکن ہمارے ریجن میں تو یہی نظام ہے. پاکستان میں بھی یہی نظام ہے, انڈیا میں بھی یہی نظام ہے, بنگلہ دیش میں بھی یہی نظام ہے, بالکل یہی نظام ہے کہ مارکس لانے ہیں تو دوڑو, پیسے بہاؤ, وقت لگاؤ, تیاری کرو. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بس ہم نے سمجھ لیا ہے کہ دنیا میں اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنی ہے, MBA کرنا ہے. اس کے علاوہ دنیا ہماری ختم ہو گئی. بس اگر خدا نہ خواستہ بچہ جو ہے نا وہ پروفیشنل اس میں نہیں گیا تو بس زندگی اس کی خراب ہو گئی نا. معاشرے کو تو ادیب, شاعر, وکیل اور ہر شعبے میں ضرورت ہوتی ہے. بس والدین کہتے ہیں باقی کے بن جائیں, والدین کے بچے, میرا بچہ تو ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, اس کا معاشرے میں نام ہو اور وہ پیسہ کمائے ڈھنگ سے, تاکہ کل کلاں کو جو ہے نا وہ مجھے گالیاں نہ دے کہ میرے باپ نے مجھے صحیح گائیڈنس نہیں دی. سچی بات یہ ہے کڑوی بات, لیکن ہر کوئی اپنی اس میں فکر میں رہتا ہے. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ کالجز جو تباہ ہوئے ہمارے ہاں, اس کے نتیجے میں صرف کوچنگ سینٹر کی تعداد نہیں بڑھی بلکہ پرائیویٹ کالجز بھی بنتے جا رہے ہیں, کھلتے جا رہے ہیں. ہاں, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوچنگ سینٹرز نے تباہ کر دیا نظام کو, میں تو اس سے وہی نہیں ہوں. اصل میں پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں گیپ. دیکھیں اسکولز, میں نے 86 میں میٹرک کیا نا, میرا ایوننگ اسکول تھا, کمپریہنسو اسکول عزیز آباد. مارننگ ان کا اردو میڈیم تھا اور ایوننگ اسکول جو ہے انگلش میڈیم تھا, 12:30 بجے سے لے کے 5 بجے تک کا. مجھے یاد ہے کہ ہمارے یہاں ہر سیکشن میں کے 2 سیکشن ہوتے تھے اور ہر کلاس میں کم از کم 70 اسٹوڈنٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو 1000 قریب جو ہے نا 700-800 کے قریب بچے 5 کلاسز میں پڑھتے تھے. آج کمپریہنسو اسکول چلے جائیں یہ عزیز آباد میں, ایوننگ میں 70 بچہ بھی نہیں ہوگا, 70 بچہ نہیں ہوگا, یہ میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں. گورنمنٹ اسکول پری پلانڈ تباہ ہوئے یا کیے گئے, اور اس کو پورا کا پورا, پہلے تو چند تھے نا پرائیویٹ اسکول, اب تو ہر گلی ہر محلے میں. مجھے بتائیں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کون سے بچے اب گورنمنٹ اسکول میں جاتے ہوں گے, کن کے والدین ان کو بھیجتے ہیں, بڑی یعنی عظیم والدین ہوں گے. میں تو اپنے یعنی ہمارے یہاں کی میڈ, میرا ڈرائیور, کسی کے بچے گورنمنٹ اسکول میں نہیں پڑھتے, سب پرائیویٹ میں پڑھتے ہیں. اور بلڈنگ ہے, تنخواہیں جاری ہیں. بالکل آپ بلڈنگس دیکھیں تو جا کے. ہمارا اسکول ناز آباد والا ہے, اس کے سامنے ہیپی ڈیل, ہمارے زمانے میں اس ہیپی ڈیل کی کیا بات تھی. میں 3-4 سال میں نے آج تک وہاں سے کوئی بچہ نکلتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ اس کی بلڈنگ تو جا کے دیکھیں, سناٹا ہے بالکل. تو دیکھیں تباہ ہم نے نہیں کیا اسکول, جو یعنی جو چلانے والے ہیں, جو اقتدار میں ہیں, جن کی ذمہ داری ہے, ان کی پالیسی کی وجہ سے تباہ ہوئے. تو کوچنگ سینٹرز میں سب کچھ تو نہیں ملتا نا, وہ تو آپ کو صرف گائیڈ کر رہا ہے. تو جو والدین یہ چاہتے تھے کہ نہیں میرا بچہ جو ہے نا وہ کالج تو جائے, صبح اٹھے, یونیفارم پہنے, وقت پہ کلاسز لے, 12 بجے تک, 1 بجے تک, 2 بجے تک جتنی بھی کلاسز ہو رہی ہیں لیب لے, اور سب کچھ سیکھے اور واپس آئے. تو انہوں نے کہا میں گورنمنٹ کالج میں تو نہیں بھیج سکتا. ایک تو پڑھائی دیر سے شروع ہو رہی ہے, دوسرا یونینز کی وجہ سے
لوگ سمجھتے ہیں یہ جو طلبہ تنظیم ہے وہ یونین نہیں ہے، وہ تو طلبہ تنظیم ہے، ان کے آپس کے جھگڑے، اس کے ماحول، اس کے خوف سے وہ کہتے ہیں میں اپنے بچے کو گلشن کالج میں کیسے بھیجوں گا، وہاں تو 8 تنظیمیں کام کر رہی ہیں، میرا بچہ تو مارا جائے گا۔ تو وہ اس کا جو ماحول ہے، لرننگ ایٹماسفیئر ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ میں ایک بات تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ لیٹ ایڈمیشن لے رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ لرننگ ایٹماسفیئر تو دیکھیں۔ پہلے طلبہ یونین ہوتی تھی، وہ ذمہ دار ہوتی تھی، لوگوں میں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یونین میں اور سیاسی تنظیم میں فرق کیا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یونین ہیں تو وہ سیاسی جماعتوں کی بغل بچہ، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ کیا یہی وجہ ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی خاموش ہیں؟ کیونکہ کالجز کو ویران کرنے میں، غیر آباد کرنے میں کسی نہ کسی حد تک ان طلبہ تنظیموں کے لڑائی جھگڑے بھی شامل ہیں، لوگ ڈرتے ہیں۔ ہاں، یعنی اس کا ویسے میں آپ کو اصل میں پہلے پچھلا سوال مکمل کروں تو والدین نے یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ ایک تو کورس وغیرہ بہت لیٹ ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہر سبجیکٹ میرے بچے کو سمجھ میں نہ آئے، تیسرا لرننگ ایٹماسفیئر کا مسئلہ ان طلبہ تنظیموں کی باہمی چپقلش کی وجہ سے، تو والدین نے پھر کہا کہ نہیں کالج تو مجھے بھیجنا ہے، اب گورنمنٹ کالج میں بھیج نہیں سکتا تو میں اب پرائیویٹ کالج جاؤں گا۔ اب بڑے بڑے کالجز آپ بتائیں، آغا خان کالج، میں نے ایک پرائیویٹ کالج میں دیکھا کہ ایک والد داخلہ کرا رہا تھا اور میں نے کہا کہ کہاں آپ کا نام نہیں ہے؟ اس نے کہا آدم جی میں نام آیا ہے لیکن میں یہاں کراؤں گا۔ وہاں تنظیمیں لے جاتی ہیں جلسے میں، بس میں بٹھال کے۔ تو ہمیں یہاں پہ تو کم سے کم کھل کے بات کرنی چاہیے کہ جو لوگ سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ان کا کام ہے نا کہ اسکول اور کالج کو بحال کروائیں۔ میرے خیال سے کالجز کی بحالی کے لیے بالکل سب کا ایجنڈا ہونا چاہیے، بالکل ایجنڈا ہونا چاہیے، یہ ہم سب کا ایجنڈا ہونا چاہیے کہ بحال ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ لرننگ ایٹماسفیئر کو بالکل غنڈہ عناصر کو نکال کے باہر پھینکیں کالج سے۔ کیسے آؤٹ سائڈر یا غنڈہ عناصر جو ہے وہ کالج میں دندانا رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ یونین کے الیکشن ہونے چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ وہاں سے عملی سیاست کا بھی تجربہ حاصل کریں اور سرو کریں، اپنی کمیونٹی کو سرو کریں وہاں۔ آپ کے دوسرے صوبوں میں پاکستان کے، وہاں تو اسکول بھی ہیں، کالج بھی ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں، اور وہاں کے والدین کہتے ہیں کہ ہم تو اوکے ہیں۔ کراچی والا کہتا ہے کہ میری آدھی تنخواہ پڑھائی پہ جاتی ہے۔ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، آدھی تنخواہ۔ تو اس طرح سے یہاں پہ معاشرے میں اس کے لیے آواز نہیں اٹھتی جتنا بڑا مسئلہ ہے یہ۔ کوچنگ سینٹر میں آپ لوگ سرکاری ٹیچرز کو جاب نہ دینا، وہ ان کو وہاں پڑھانا چاہیے۔ دیکھیں جس کو پڑھانا آتا ہے وہ ایمانداری سے دونوں جگہ پڑھائے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ پھر مارکس دے گا اپنے اسٹوڈنٹ کو، وہ پریکٹیکل میں پاس کرا دے گا۔ پریکٹیکل میں تو ہو سکتا ہے، تھیوری میں کیسے مارکس دے گا؟ تھیوری میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جب پرچے وہ بناتے ہیں، ہنٹس دے دیں گے۔ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، اس میں بھی پورا ایک حلف ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار، آپ کا بیٹا بیٹی بھانجا بھتیجا جو ہے نا وہ پیپر، وہ اتنا سینئر ٹیچر پیپر آؤٹ نہیں کرے گا، یعنی یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اچھا، دوسری بات، چیک کرتے وقت نمبر دے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں کس کی کاپی ہے، کوئی اس پہ رول نمبر تھوڑی لکھا ہوا ہے۔ چلیں، لیکن آپ کچھ خاص کوچنگ سینٹر کی پوزیشنز کیوں آتی ہیں؟ محنت کرتے ہیں۔ خاص کی کیا آتی ہے؟ سب کی آتی ہے، پریکٹیکل سینٹر کی بھی آتی ہے، آدم جی کی بھی آتی ہے، ماسٹر جی کی بھی آتی ہے، محنت کرتے ہیں لوگ، کوئی 2 نمبر ہی نہیں کرتے۔ اس سال ہمارے سینٹر سے 3 پوزیشنز ہیں، میٹرک پہلی پوزیشن، انٹر پری میڈیکل پہلی پوزیشن، ٹھیک ہے نا، انٹر پری انجینئرنگ پہلی پوزیشن۔ ہمارے صحافی دوست بتاتے ہیں کہ بارگیننگ ہوتی ہے اور پیسے چلتے ہیں اس میں پوزیشنز پہ۔ بالکل، اگر ان سے کہیں کہ کوئی اس طرح کا الزام ہے، ہمارے ہاں کب سے پوزیشن آ رہی ہے؟ میرے خیال سے 1995 سے، 1-2 سال کا گیپ ہوگا۔ کبھی کسی کیمپس سے، شروع میں تو ظاہر کیمپس 1 سے ہی تھی، تو ہم نے تو کبھی بارگیننگ نہیں کی۔ ہمیں تو رزلٹ کے بعد، اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کو آپ جانتے ہوں گے، علی محمد صاحب کو، ان کا بیٹا عثمان، جی ہاں جی، ان کا بیٹا عثمان ہمارے سینٹر سے پڑھا ہوا ہے، کیمپس 17 موسمیات سے میٹرک کی پوزیشن ہے۔ پوچھیں کس نے نیگوشیٹ کیا؟ اس کے اسکول والوں نے کیا یا ہم نے نیگوشیٹ کیا؟ الزام ہے یہ، بالکل الزام ہے۔ اگر کرے گا تو اسکول والا کرے گا نا۔ آپ کیوں پوسٹر لگاتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے 2 پوزیشن آئی، 3 پوزیشن آئی، کمپٹیشن بازار بالکل ہو گیا ہے وہ۔ میں جب گلشن کی خاص سڑک سے گزرتا ہوں تو وہ ایک دم جمعہ بازار ہے کوچنگ سینٹر کا۔ دیکھیں ہر کوئی اپنی کامیابی کا جھنڈا لہراتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے ورکنگ کی ہے اس کے اوپر۔ اب مثال کے طور پر ہمارے یہاں سے سیکنڈ ایئر پری میڈیکل کی بچی اہیلا کی پوزیشن ہے، آپ سوچیں 4 دفعہ سینٹر بند ہوا کووڈ کے بعد، ٹھیک ہے نا، آئے دن 2nd ویو، 3rd ویو، 4th ویو، اپریل میں بھی سینٹر بند تھا رمضانوں میں۔ ہم نے کس طریقے سے آن لائن کلاسز کروائی ہیں زوم کے اوپر۔ کراچی کے کس کالج نے کروائی بتائیں؟ ایک کالج کا نام بتا دیں۔
میں بڑے نام بتاؤں، آدم جی، ڈی جے، دہلی، گلشن کالج، گورنمنٹ کالج فار مین ناظم آباد، PCHS گرلز کالج، خاتون پاکستان، سینٹ لارنس، گورنمنٹ کالج گورنمنٹ کامرس کالج جو ہے وہ، اس میں سے یہ 9-10 کالجز میں کوئی بتایا کہ اس نے پہلے دن سے جی زوم پر کلاس ہوتی رہی. ہمارے تو پہلے دن سے ہوتی رہی. کالج اتنے مریل ہو گئے ہیں، آپ اس سے مقابلہ کر رہے ہیں. چھوڑیں نہیں، میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، دیکھیں سہیل بھائی، میں مقابلہ نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گیپ ہے، اس گیپ کو ہم نے فل کیا ہے، پھر ہم نے انتہا زیادہ محنت کی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں جس طرح سے آن لائن کلاسز ہوئی ہیں، بار بار سینٹر بند ہو رہے ہیں، کھل رہے ہیں. فرسٹ ایئر کے بچے نے پیپر نہیں دیا، سیکنڈ ایئر میں اس کا یعنی عجیب ڈپریشن اور پریشر میں ہے کہ پتہ نہیں پیپر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہم نے اتنی محنت کی ہے اور پھر ہمارا بچہ رزلٹ لے کر آیا ہے، کراچی میں پوزیشن لے کر آیا ہے پورے کراچی میں، اور آپ کہتے ہیں ہم جھنڈا بھی نہ گاڑیں. ہم یہ تو بڑی عجیب بات ہے. جو ہمارے دوست اعتراض کرتے ہیں کوچنگ سینٹر، ان کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹر نے سرکولر ٹرین کو فیل کرایا، بڑی بڑی بسوں کو بند کروایا، ٹرانسفر کروایا، اور پھر وہ کامیاب ہوئے. تو ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ کیونکہ ٹیچرز ان کی جاب کرتے ہیں تو یہ ٹیچرز کے ساتھ مل کے کالجز کو فیل کروا رہے ہیں. نہیں، الزام نہیں. اچھا، یہ بالکل ایک الزام ہے، اور ٹیچرز کے اوپر بالکل ایک غلط قسم کا الزام لگایا، بے بنیاد الزام ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اس گیپ کو فل کر دیں، کوچنگ سینٹر فیل ہو جائیں گے. آپ تو حکومت ہے نا، آپ تو ادارے ہیں، آپ کے پاس وسائل ہیں. آخری اعتراض یا آخری سوال کہہ لیں، آپ لوگ بہت ریڈی میڈ تعلیم دے رہے ہیں، نوٹس بنا کے دیتے ہیں، بچوں کو بھی تو کچھ کرنے دیں یار. اصل میں نا دیکھیں، انٹر میں ٹائم کم ہے، ٹائم ڈیوریشن کم ہے، کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں اگر بچہ اپنے نوٹس خود تیار کرنا شروع کر دے گا، مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ہی سبجیکٹ کا کر سکے گا. کرتے تھے یار اپنے نوٹس، بس اس وقت کمپٹیشن شاید کم تھا، ٹھیک ہے نا. اب کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے. اب جو ہے نا وہ پیپر کا سٹینڈرڈ بہت چینج ہو گیا ہے. اب جو ہے وہ اس کے ہمیں تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ انٹر کے بعد ہمیں پروفیشنل کالج یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا. اب تو اس کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی دینا ہے اس کو، اور بالکل اس کا ایک سائیکل بنا ہوا ہے کہ ابھی میٹرک، پھر انٹر، اس کے فوراً بعد ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، اور اس کے فوراً بعد جو ہے نا وہ اپنی پروفیشنل اس کی لائف شروع ہو جاتی ہے. تو اگر یہ میں مانتا ہوں کہ اس میں خرابی ہے، اسپون فیڈنگ کا بچہ عادی ہو گیا، اور یونیورسٹی لیول پر جا کے پھر اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ وہ بک ریڈنگ کا عادی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ بک سے کیسے ایکسٹریکٹ کرے. لیکن بہرحال اس کو کچھ آسانیاں بھی ہیں. آپ پلیز برا نہیں مانیے گا، آپ کی جو برادری ہے، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں کوچنگ سینٹر کا، ان کو چاہیے، چونکہ اب ہمارے مین تعلیمی ادارے بدقسمتی سے یہی جا رہے ہیں یا پھر پرائیویٹ. آپ لوگ اپنی کیمپسز کو تھوڑا فیسیلیٹیٹ کریں، جگہ بڑھائیں. میں نے دیکھا ہے کہ کھچا کھچ بھرے ہوتے ہیں اور ایک کے بعد دوسری گروپ کی انٹری ہو رہی ہوتی ہے، اس کو اچھا کریں. اور آپ سمجھ لیں کہ آپ پہ ذمہ داری ہے کہ کالج ہی ہے چھوٹا سا ایک، وہ تو اپنی جگہ میں وسعت پیدا کریں. اپنے اسٹاف میں آپ کر ہی رہے ہوں گے، اور بہتری لائیں، اور بچوں کے لیے کچھ سوچیں کہ چونکہ ان بچوں کو کالجز نہیں مل رہے، اور ہمارے بچے ہمارا کل ہے نا، ہمارا مستقبل ہے، تو ان میں جو کمی رہ جائے گی تو وہ پوری نیشن کو اس کی پرائز پے کرنی پڑے گی. تو آپ لوگوں کو تھوڑا اس طرف تبدیلی لانی چاہیے. چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں جی، یعنی بہت ساری چیزیں کرتے بھی ہیں کوچنگ سینٹر. بوائز گرلس کو الگ پڑھانا، اور اے سی کلاسز کا بہت ساری جگہوں پر جو ہے نا، ہمارے یہاں لسکو بیکری کے سینٹر میں چلے جائیں، آپ یو پی موڑ والے سینٹر میں چلے جائیں، تو بہت ساری جگہ پہ اے سی کلاس رومز ہیں. اور بہت سارے کوچنگ سینٹر تو بالکل ہی سیپریٹ پڑھاتے ہیں بوائز اور گرلس کو، ٹھیک ہے نا، اور بھی فیسلٹیز دیتے ہی ہیں، کوشش کرتے ہیں. آپ لوگ اپنے آپ کو پرائیویٹ کالج ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اگر ہم کیسے ڈکلیئر کریں گے؟ ہم اصل میں ایگزام نہیں لے سکتے نا. دیکھیں انسٹیٹیوٹ تو وہ کہلائے گا جو ایگزام لے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈگری ایوارڈنگ ہے، وہ ہے وہ ہوگا. ہم تو ایگزام نہیں لیتے، ہم تو تیاری کراتے ہیں. ایک سوال آخری، میں اگر ایک پیرنٹ ہوں اور میرے پاس، میں یہاں رہتا ہوں کراچی شہر میں، میرے پاس یہ آپشن ہے کہ یا تو کوچنگ سینٹر بھیجوں یا پرائیویٹ کالج، تو مجھے کس طرف جانا چاہیے؟ بجٹ تو تقریباً 19-20 ہے. دیکھیں اس میں یہ دیکھ لیں کہ بچہ اگر کالج سے سب کچھ حاصل کر رہا ہے، یعنی کریکٹر بلڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کی لرننگ، اس کا جو ٹارگیٹ ہے الٹیمیٹلی، اس کے 3 ہی ٹارگیٹ ہے نا، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، یا کامرس کے لحاظ سے کسی بزنس اسکول کی طرف جانا. تو وہ ٹارگیٹ اس کو اگر کالج سے ملے تو کالج تو بہت اچھی چیز ہے. بالکل بالکل، میں تو کہہ ہی نہیں رہا کہ کالج جو ہے نا آلٹرنیٹ نا، کوچنگ سینٹر جو ہے وہ بس اس لیے بنا ہوا ہے کہ گیپ ہے بہت بڑا.
ایک اور چیز میں بتا دوں میں آپ کی، یعنی بچے بھی اپنی اس بات پر یکسو ہیں بعض اوقات کہ وہ رجسٹرڈ ہیں کالج سے، لیکن کالج جاتے نہیں، کہتے ہیں کالج میں ملتا کیا ہے، پڑھائی تو ہوتی نہیں ہے جی، یعنی وہ کوچنگ میں پڑھ رہا ہے۔ کالج کا کام ہے نا کہ اپنے آپ کو ریسٹور کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا کام اور اس میں بہتری ہو اور بچے آپ کے کوچنگ سینٹر سے فائدہ اٹھائیں۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے کالجز بحال ہوں اور ارباب اقتدار کو خیال آئے کہ ان کالجز کو بحال ہونا چاہیے، ہمارا وہاں بجٹ لگتا ہے، لیکن جب تک آپ یہ کام کر رہے ہیں آپ بھی سوچیں کہ اس کو اور مزید بہتر بنا کے بچوں کو زیادہ کیسے دے سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ سے کڑوی کیسے بھی بات ہے۔ تھینک یو۔